یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں پھر ری آئٹریٹ کر رہا ہوں, دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی لائے ہوئے نہیں ہے, یہ سب آئے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی بھی پلانٹڈ نہیں ہے, انسٹالڈ کردہ نہیں ہے, یہ خود اپنی مرضی اپنی منشا کے تحت آئے ہیں. اور جو پوچھنا چاہیں, وہ کہتے ہیں نا جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, جو پوچھنا چاہیں یہ پوچھ سکتے ہیں. ان پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے. صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے. یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. اخلاقیات کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ کچھ بھی پوچھیں, کیونکہ ہم اوپننس, فیئر لیسنس اور بولڈنس کا کلچر کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اب اس کلچر کو جیسے آپ لوگوں نے, آر ٹی ایس فیملی نے کریٹ کرنا شروع کیا, تو دو باتیں ہمارے قرب و جوار میں ہی ہونا شروع ہو گئیں. ایک تو وہ لوگ ہیں, چند مسلح افراد, کہنے دیجئے, میں ازراہ تفنن کہہ رہا ہوں, اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا. ایک وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو آپ کے اس کلچر کو فالو کر رہے ہیں. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, دیوانہ وار فالو کر رہے ہیں. وہی کرنا چاہتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا چاہتے ہیں, کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ اس کو سیلیبریٹ کریں یا جو بھی کریں. ایک وہ ہے جن کا بس نہیں چل رہا اور وہ جگہ جگہ بیٹھ کے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن کیا کریں, ہمارے لیے وہ ریلیونٹ ہے ہی نہیں, اس لیے ہم ان کا نام ہی نہیں لیتے. ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ رسپونڈ کیوں نہیں کرتے. نہیں کرتے. چارلس ڈیگال نے کہا تھا, وہ مکہ جو لڑائی کے بعد یاد آئے, اس کو منہ پہ مار لینا چاہیے, تو منہ پہ مار لیں. پھر وہ اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے, چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا, وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے. عجیب رنگ تھا مجلس کا خوب محفل تھی, یہ آخری مصرع ان کے لیے. عجیب رنگ تھا مجلس کا خوب محفل تھی, سفید پوش اٹھے کائیں کائیں کرنے لگے, کائیں کائیں کرنے لگے. تو یہ کائیں کائیں کر رہے ہیں, یہ کائیں کائیں کرتے رہنے دے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور باقی وہی بات ہے کہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو کچھ لوگ فرشتے سے بنے پھرتے ہیں, میرے ہتھے اگر چڑھ جائیں تو انسان ہو جائیں. اور آخری دو مصرے نا ان لوگوں کے لیے جو بیچارے پریشان ہیں, جن کے معاملات چلتے نہیں ہیں, میں ان کو صرف اتنا کہہ دوں, وہ یہ جو کچھ لوگ فرشتے سے بنے پھرتے ہیں, میرے ہتھے اگر چڑھ جائیں تو انسان ہو جائیں. اور جگنو ہے نا, جگنو کی طرح سے آپ چمکتے ہیں کچھ میں. وہ کہتے ہیں نا کہ چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو, جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو. اگر کچھ روشن نظر آ رہا ہے آپ کو تو جی بھاری کیوں کرتے ہو, آپ جگنو ہو, جگنو بن کے چمکتے رہو. اس لیے غم کرنے کی ضرورت نہیں, پریشانی کی ضرورت نہیں. خیر, لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. آج جو مہمان شخصیت ہے پوڈ کاسٹ کی, وہ میرے سامنے براجمان ہے. انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, رابطے میں کیا ہوا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ ان کے بارے میں جو راز منکشف ہوا وہ یہ کہ یہ پیر ہیں, اور پیر یوسف گیلانی ان کا نام ہے, لیکن پیر گیلانی کے نام سے مشہور ہے, المعروف پیر گیلانی فرام گجرانوالہ. یہ جو پیری مریدی ہے, مرشد والا معاملہ ہے, پیر والا معاملہ ہے, یہ کوئی ظاہر ہے اسلام, ایڈوینٹ آف اسلام کے ساتھ ہی اسلام جب پھیلا تو تیسری چوتھی صدی کے اندر جو ہے وہ معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ جہاں پہ مال و متاع کی لالچ بہت بڑھ گئی, جہاں پہ کچھ مادیت کے اوپر جو معاملات ہیں وہ کچھ پنپنے لگے, فروغ پانے لگے. تو کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو کاٹ لیا, کاٹ کے آئسولیشن میں چلے گئے. پھر درگاہیں قائم ہوئی, خانقاہیں قائم ہوئی, فالو کرنے والے لوگ آ گئے, اصول بتانے والے لوگ آئے. پھر یہ پیر اور مرشد اور طریقت کا جو سلسلہ ہے, خانقاہوں کا جو سلسلہ ہے, وہ شروع ہوا. خیر, آج جو پیر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, میں ان کے بارے میں یہ بتا دوں کہ جب ان کا رابطہ ہوا تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. پیر گیلانی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. جی, آپ کا میسج آپ کی اجازت سے پڑھ دوں. آپ نے جو کہا, آپ میں کہتے ہیں جی کہ میں آپ کے شو میں گیسٹ آنا چاہتا ہوں. میں ایگزیکٹلی وہ پڑھ رہا ہوں. کہا کہ میں پیر ہوں, روحانیت پر بات کروں گا کہ میرے پاس جو ہے, آپ نے کہا کہ پیری کا اصل میں علم نہیں, کیا کا علم ہے. آپ نے کہا مریض کو کیا کیا بیماری ہے, کہاں درد ہے, کیوں ہے, کیا وجہ بنی, سب میں خود بتا دیتا ہوں. ٹھیک. پھر آپ نے کہا یہ اس طرح کے علم کی باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ علم ہے کیا. ٹھیک. پھر اور بہت کچھ بھی لکھا آپ نے, ٹھیک ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا آگے لکھ دیا آپ نے, یعنی پیکج میں اور بھی بہت کچھ ہے. پھر آپ نے کہا آپ روحانیت والوں کا, یا جو دم کرتے ہیں یا لوگوں کو ٹھیک کرتے ہیں, اس کا مقابلہ کروائیں کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. اچھا, کون ٹھیک ہے, کس حساب سے ٹھیک ہے, کیا کر سکتا ہے. پھر کہا کہ میرے محترم آپ نے ایک لیڈی کو بلوایا تھا, خاتون کو, اس نے دعویٰ کیا تھا کہ جن ہے اس کے ساتھ یا پاس, مگر وہ جھوٹی نکلی آپ کی پوڈ کاسٹ میں, یا آپ کہہ رہے ہیں.
پھر اسی طرح آپ ہمیں ایک موقع دیں, پھر دیکھیں. لو جی, یہ جو جملہ تھا نا, اس نے ہمیں چوکنا کر دیا. آپ نے کہا سانو ایک موقع دیو. ٹھیک ہے جی. کس طرح کا مریض زیادہ بیمار ہوتے ہیں, کون سے کم ہوتے ہیں, ایک موقع تو دیں آپ سے ہی ملنے کا, پھر آگے فیصلہ کر لینا کہ پوڈ کاسٹ کرنا ہے یا نہیں. ہم نے کہا نہیں, پوڈ کاسٹ تو آپ کی اس ایک جملے کے اوپر ہی ہم صدقے واری. آپ نے کہا کہ ہمیں ایک موقع تو دیں, تو موقع دے دیا. حضور, پلیٹ فارم از یورز ناؤ. آپ سب سے پہلے تو وہ خاتون کا ذکر ہوا, میں اس پہ بھی آتا ہوں. میرا خیال لالا رخ صاحبہ کا ذکر آپ کر رہے تھے, ہماری بڑی معزز مہمان تھی, یہاں آئی تھی. تو ہمیں سب سے پہلے بتائیں سر, یہ پیر جی کیا ہوتا ہے اور پیر کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, جو پیر ہوتے ہیں نا, ویسے وہ ہوتے ہیں رہبر, رہنما. ٹھیک. رہنمائی کرنے والے, رہبر ان کے, سیدھی راہ پہ چلانے والے, سیدھی راہ دکھلانے والے ہوتے ہیں پیر فقیر. اور عمل میں ویسے فرق ہے, عالم میں فرق ہے, وہ اور چیز ہے, وہ الگ چیز ہے. اور جو پیر ہے وہ رہبر رہنما ہی ہیں, لوگوں کو گائیڈ کرنے والے, راہ دکھانے والے, یہی ہوتے ہیں پیر. پیر کے لغوی معنی کیا ہے, کہاں سے اخذ ہوا؟ میرا یہ خیال ہے پیر کا مطلب بزرگ ہوتا ہے. بزرگ نہیں, بزرگ تو کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں, پیر جو ہے نا بیسیکلی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جی, فارسی کا لفظ ہے, اس کا مطلب بزرگ ہے, بڑھاپا ہے. ٹھیک. اور مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے یہ کہا کہ جو پیری ہے نا اس کو عیب کے ساتھ, کہ بزرگی میں تو بڑے عیب ہیں. انہوں نے کہا یہ پیری ویری میں تو بہت عیب ہیں. تو مولانا ابو العلا مودودی صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں, تو پیر کا مطلب بڑھاپا ہے, بزرگی, اور بزرگی میں بڑے عیب ہے. اچھا, آپ پہ یہ راز کب منکشف ہوا پیر گیلانی صاحب کہ آپ پیر ہیں؟ نہیں, راز تو نہیں ہے. دیکھو, یہ تو محنت ہے, یہ تو روحانیت ہے, محنت ہے. یہ کوئی راز نہیں ہے کہ ہم پہ اب شاہ ہو گیا تو ہم اس کو لوگوں کی طرف لے کے جائیں. محنت ہے یہ بھی. جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جس طرح بڑی بڑی گدی نشین ہے, بڑی بڑی گدیوں کے جانشین بیٹھے ہوئے ہیں, وہ علم نہیں سیکھتے, وہ بس گدی نشینی ہو کے بیٹھ چکے ہیں. ٹھیک. ان کے پاس علم نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے کیا ریاضت کی ہے, کیا محنت کی ہے, کیا اسٹرگل کی ہے؟ باقاعدہ یہ ایک روحانیت سیکھنی پڑتی ہے, اللہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے, ریاضات کرنی پڑتی ہے, اللہ کے پھر کشف اس کے اوپر کھلتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کی بھی وہ چیزیں کھلتی ہیں پھر جو عام انسانی آنکھ نہیں دیکھتی, جس کو کہتے ہیں مراقبہ کرنا, استخارہ کرنا, ریاضات کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو پھر یہ سب کچھ نظر آتی ہیں چیزیں. تیسری آنکھ نہیں ہے, تھرڈ آئی اور چیز ہے. اچھا, تھرڈ آئی اور چیز ہے, مراقبہ اور چیز ہے. آپ نے کتنا عرصہ یہ مراقبہ کیا ہے, یا آپ نے ایک درویش کسی طرح سے زندگی سے کٹ کے زندگی, یعنی دنیا داری سے کٹ کے زندگی گزاری ہے, کچھ چلا کاٹا ہے, کیا کیا ہے, مجھے کچھ بتائیں. ہم چلے نہیں کاٹے. اچھا, چلا کاٹنا اور چیز, دنیا داری سے الگ ہو جانا اور چیز ہے. میں دنیا دار ہوں. ٹھیک ہے, میں عالم دین نہیں ہوں. عالم دین اور چیز, میں وہ نہیں ہوں, میں دنیا دار بھی ہوں. ٹھیک ہے, پیر بھی ہوں, رہنمائی کرتا ہوں لوگوں کی, اور فی سبیل اللہ کرتا ہوں, علاج کرتا ہوں. میرا مالک یا اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم دنیا داری ہیں, اور میں شروع بچپن سے ہی اسی فیلڈ میں ہوں. بچپن کیونکہ ہمارے نانا, میرے دادا جان سادات فیملی, سید فیملی سے ہیں, اور ہماری یہ گدی نشینی ہے, چلتی ہیں. آپ بھی گدی نشین ہیں؟ جی, میں بھی خود گدی نشین ہوں اپنے دادا جی کے.